عالم ایسی چیز کھائے گا دنیا اس پر فخر کرے گی. میں اس پر واقعہ دے رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے, 2-3 مہمان ساتھ ہیں. امام صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا جاؤ وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہے جو اس زمانے کا ہوٹل تھا, ہوٹل تو نہیں کہیں, اس زمانے کی جو ایک وہاں پر دودھ وغیرہ ملتا تھا, تو کہا اس سے دودھ کے کچھ کپ لے کر آؤ تاکہ مہمانوں کا اکرام ہو سکے. اس ہوٹل والے نے اپنے ایک شاگرد کو چند دودھ کے کپ دے کر بھیجا. امام صاحب نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ کمانے بیٹھ گیا. اسے کہا بیٹا جب پیالے اٹھانے آنا تو مجھ سے ملتے جانا. امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس جب مہمان چلے گئے اور وہ آیا, کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں یتیم ہوں. اچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. وہ ابراہیم جو فوت ہوئے تھے؟ جی 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 جی. کیا نام ہے؟ یعقوب نام ہے. اچھا تو اس جگہ کیا کرتے ہو؟ کہا اماں نے مجھے یہاں بطور شاگرد ٹھہرایا ہے, مجھے 1 ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے, ہمارے گھر کا گزارا اس سے چلتا ہے. کہا بیٹا تو اس چیز کو چھوڑ دے, میں تجھے ہفتے کے 2 درہم دوں گا, علم دین پڑھنے آ جا. یعقوب نامی بچہ, سنیں ذرا اینڈ تک سنیں. یعقوب اس بچے کو کیا پتہ, انہوں نے کہا جی بہت اچھا, پیالے دیا, استاد جی السلام علیکم, امام صاحب کی کلاس میں پہنچ گئے. 2 درہم چلتا رہا. ہفتے کے بعد جا کے ماں کو دیا تو ماں شکریہ ادا کرنے ہوٹل والے کا آئی. انہوں نے کہا مائی صاحبہ مولویوں کے ہتھے لگ گیا ہے, مولویوں کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے, میرے پہ کام نہیں کرتا, کسی اور کے پاس بیٹھا ہے. کہ جی 2 درہم کا جی مولوی نے دیے ہیں. وہ آئی امام صاحب کے پاس, بچے کا ہاتھ پکڑا, اٹھا کر لے گئی. کہا میں نے اپنے بچے کو یہاں ضائع نہیں کرنا, کل تجھے کوئی پکڑ کے جیل میں ڈال دے, اس کا کیا بنے گا. وہ اٹھا کر دوبارہ ہوٹل پہ, امام صاحب کے مہمان آئے, وہ یعقوب بچہ پھر دینے آیا. امام صاحب نے کہا بیٹا جب پیالے اٹھانے آیا نا اب آ جا, 5 درہم ہفتے کے پکے, چھوڑ دے, اللہ تجھ سے علم کا کام لے گا, دین کا کام لے گا. وہ بچہ پھر بیٹھ گیا پڑھنے, ماں کو 5 درہم دیے. وہ ہفتے بعد پھر آئے. کہا کیوں میرے بچے کا مستقبل تاریک کرتے ہو, کیوں میرے بچے کو ضائع کرتے ہو. اللہ اکبر. بھاولپور کے دوستو, امام صاحب نے گویا اللہ کی عزت پر بھروسہ رکھ کے ایک جملہ بولا جس کو رب نے حرف بحرف پورا کیا. امام صاحب نے کہا اماں اس پر جبر نہ کر, اس پر اصرار نہ کر, یہ بچہ علم پڑھے گا, تو کھانے سے ڈرتی ہے, یہ ایسی خوراکیں کھائے گا بادشاہ بھی اس خوراک کو ترسیں گے. بہرحال اس خاتون نے نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان لی, چلی گئی گھر. اور یہ بچہ پڑھتا رہا, پڑھتا رہا, پڑھتا رہا. اور اس یعقوب کا نام آج دنیا یعقوب نہیں جانتی, امام قاضی ابو یوسف جانتی ہے. یہ قاضی ابو یوسف کا اصل نام یعقوب ابن ابراہیم ہے. دنیا میں سب سے بڑا امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنا, جو امام شافعی کا دادا استاذ ہے. امام محمد کے استاذ ہیں امام قاضی ابو یوسف, اور امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں. یعقوب ابن ابراہیم القاضی. اور جب ملت اسلامیہ میں عباسی سلطنت کا اتنا بڑا دور تھا کہ اس دور میں سورج غروب نہیں ہوتا, اگر ایک ملک میں سورج غروب ہوا تو عباسی سلطنت کے دوسرے ملک میں سورج طلوع ہوتا تھا. مشکل نہیں ہوتی تھی, ان کو اتنی بڑی سلطنت تھی. کوہ کاف کے فلک بوس چوٹیوں, چیچنیا سے لے کر بغداد اور ترکی تک کے تمام ریاستہائے ملک اور مدن ان کی سلطنت کے تحت تھے. اس پوری سلطنت کے چیف جسٹس آف دا مملکہ کا عہدہ آیا کہ کس عالم کے سر پہ یہ پگڑی سجے جو پوری دنیا اسلام کا ایک ہی چیف جسٹس کہلائے, ایک ہی قاضی القضات کہلائے, اور اس کا فیصلہ اتنا مبارک ہو, اتنا بابرکت ہو, اتنا باسعادت ہو, اتنا قابل عمل ہو کہ علماء اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں, عوام بھی اس کو مان لے, خواص بھی اس کو مان لے. اتنا اہل علم کے پائے کا آدمی لاؤ. تو ہارون الرشید بادشاہ کی نظر جا کے جو ٹکی ہے وہ اسی یعقوب ابن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف پہ جا کے ٹکی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور انہیں قاضی القضات کا عہدہ ملا. ایک دن قاضی ابو یوسف بیٹھے ہیں,
اتنے بڑے ملک کے اسلامی قاضی اور ان کے پاس کھانے کا ایک تشت پیش ہوا، پستہ، بادام، فالودہ، کانجو، اس طرح کے ڈرائی فروٹ پیش ہوئے۔ اس زمانے میں خاص لوگ کھایا کرتے تھے، آج کے زمانے میں خاص کھاتے ہیں۔ عام کسی بندے کو کہو، جس نے کہو میں نے آدھا کلو چلغوزے کھائے ہیں، تم میں ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے اور مجھ سے انعام لے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، آپ کہیں میں نے 1 کلو تو چھوڑو، آدھا کلو چلغوزے کھائے ہیں، آپ نے کھائے ہیں؟ جی ہاں، یہ تبدیلی نہیں ہے، تباہی کا دور ہے، انہیں کتنے حد تک پہنچا دیا کھاتا۔ میں حیران ہوں ان یوتھیوں پہ جنہیں 70 روپے پیٹرول پر بندہ چور نظر آتا تھا، 150 روپے پیٹرول پہ ان کو حاجی نظر آتا ہے۔ آج بھی تباہی کا یہی دور ہے، اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ اس زمانے میں بھی لوگ اتنا نہیں کھا رہے تھے، کوئی خاص چیز تھی، غربت کے زمانے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف کے دربار میں جب یہ پیش ہوا تو انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور تھوڑا چھوڑ کے رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا قاضی صاحب یہ کھانا تناول فرمائیے، یہ ہمیں بھی کبھی کبھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف القاضی کے، اور کہنے لگے رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میری اماں اس وقت آئی تھی جب میں یتیمی کے حالت میں ایک ہوٹل پہ کام کر رہا تھا، 1 درہم ہفتے کا ملتا تھا۔ میرے استاذ نے میری اماں کو کہا تھا اسے علم دین پڑھنے دے، یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اس وقت اماں کے سامنے منظر نہیں تھا، آج میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا۔ بھائی علم والوں کے پیچھے خدا کی قسم رزق چل کے آتا ہے، دولت چل کے آتی ہے، پھر علم والا سلیکٹر ہوتا ہے، وہ چاہے تو لے چاہے تو چھوڑ دے۔ آپ کہتے ہو آپ کی اولاد عالم بنے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ اوے جمعہ کے خطبے میں ممبر پہ مولوی ہاتھ میں عصا لے کر تمہیں حدیث سنا رہا ہوتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آ سکتی۔ تو بھئی رزق مقدر پہ ہے، رزق خواہش پہ نہیں ہے، مقدر پہ ہے۔ چمن کی فلک بوس چوٹیوں سے چلنے والے انگور پہ اگر میرا نام لکھا ہے تو خدا کی قسم وہ میرے دانتوں کے نیچے آ کر چبایا جائے گا، وہ مجھے ملے گا، اور اگر میرا نام نہیں لکھا تو سامنے کی پلیٹ کی چیز بھی میرے منہ میں نہیں آ سکتی۔ پھر رزق مقدر پہ ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا